أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. چار مصرے دیکھیں. دست جود و سخا سے ملتا ہے، دست جود و سخا سے ملتا ہے، رزق سب کو خدا سے ملتا ہے، تو مانگتا ہوں خدا سے جو بھی سب در مرتضیٰ سے ملتا ہے، سب در مرتضیٰ سے ملتا ہے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. چار مصرے اور مولا علی کے حوالے سے دیکھیں گے. کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا، کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا، علی کے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا، تو نماز پڑھ کے ادھر اور ادھر تو دیکھ لیا، جو سامنے تھا اسی کی طرف نہیں دیکھا، جو سامنے تھا اسی کی طرف نہیں دیکھا. بر محمد وآل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والناكثين والقاسطين والمارقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البتهي الأبتهي الكوكب الدري النور المضيء، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين
الكهف الحسين وغياث المزدر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صلاة محمد وعلى محمد. اس سے پہلے کہ آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ گفتگو کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. مرحوم محمد علی مشہدی صاحب، مرحومہ حسینہ بانو، مرحوم زوار محمد شعبان صاحب، مرحومہ خدیجہ بانو اور جملہ مومنین و مومنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کا ایک فقرہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید للکار رہا ہے کافرین کو، مشرکین کو، منافقین کو کہ تم قرآن مجید کا بدل، اس کی آیتوں کا جواب، اس کے کسی ایک سورے کا بھی جواب نہیں لا سکتے. اور جب یہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خدا کی اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ آیت 269 میں، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں وہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ابتدا میں بھی ایک فقرہ ہے، اس کے بعد بھی ایک فقرہ ہے. تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جسے خداوند متعال نے اس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو قرار دیا ہے. اور یہاں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خداوند متعال جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے. حکمت یعنی سوجھ بوجھ، حکمت یعنی ایسی پیاری اور پسندیدہ باتیں جو قرین عقل ہو، عقل کے مطابق ہو. اور اس کے بعد کلی طور پر قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جسے بھی حکمت مل گئی، عطا کر دی گئی، اسے خیر کثیر مل گیا، اسے خیر کثیر عطا ہو گیا. عقل، سوجھ بوجھ، شعور، بیداری، وجدان اور ضمیر کا ہمیشہ متنبہ اور ملتفت رہنا، یہ وہ نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ خود معصومین علیہم السلام نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے مخالفین کے پاس علیکم السلام عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، ان دو آیتوں کو سمیٹ کر گفتگو کرنا ہے. ایک وہ آیت کی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ کے لیے اللہ نے پٹرول، بنزین، نفت، تیل، ان سب کو
مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن نہ تو پیٹرول ہے نہ کسی اور قسم کا تیل ہے، بلکہ یہ آگ اصلاً خداوند متعال نے پتھروں اور انسانوں سے لگائی ہے۔ اس کا ایندھن، اس کے شرارے، اس کے جلن، اس کی حرارت پتھروں سے ہے اور انسانوں سے ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ کون کون سے پتھر جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہی پتھروں میں سے آج ایک پتھر کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جو جہنم میں نہیں جائیں گے، ورنہ آیت میں اطلاق پایا جا رہا ہے الناس الحجارہ، تو سارے انسان تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم آپ یقیناً جنت میں جائیں گے۔ سارے پتھر بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ چکی جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی تھی چکی، اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ جنت میں اہل بیت کے پاس ہوگی، اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ ہم سب کے سب۔ تو کچھ پتھر ایسے ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، اور اگر وقت رہا تو اور بھی کچھ باتیں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اچھے اچھے مشورے دیے ایسے لوگوں کو جو سب سے زیادہ خراب تھے، سب سے زیادہ خبیث تھے، انہیں بھی امیر المومنین نے مشورے دیے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ حق بجانب نہیں تھے، تخت و تاج پر وہ بلا وجہ براجمان تھے، تو کیسے امیر المومنین نے مشورہ دیا؟ ان عقل کے ماروں کو ان کی عقلوں پر پتھر پڑے، انہیں یہ نہیں پتہ امیر المومنین جسے مشورہ دے رہے ہیں وہ اسلام کا بظاہر ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ وہ مشورہ اسے نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ سربراہ مسلمین کو، قطب و دائرہ اسلام کو مشورہ دیا جا رہا ہے، ورنہ کب کا مارا جاتا۔ شوق چل رہا تھا سپہ سالاری کا، فارس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجنے کے ساتھ ساتھ خود بھی جانا چاہ رہا ہے۔ مشورہ کیا، مولا نے منع کر دیا، جاؤ گے مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے تو لشکر اسلام تتر بتر ہو جائے گا، اسلام کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اسلام کا ستیہ ناش بچانے کے لیے ستیہ ناش لوگوں کو امام نے مشورہ دیا ہے، مشورہ دیا ہے، رائے دی ہے، اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، گھٹیا قسم کے سربراہ مسلمین کو بچانے کے لیے نہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت وہ سربراہ بنا ہوا تھا، شوق چل رہا تھا سپہ سالاری کا، تلوار چلانے کا، کمان سنبھالنے کا، کسی جنگ میں نہ دشمن کو خروچ آئی نہ خود کو کوئی خراش لگی، ایسا آدمی سربراہ مسلمین بن کر کے جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ مولا نے کہا مارے جاؤ گے، لشکر تتر بتر ہو جائے گا، یہیں بیٹھو، بھیجو لشکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی سربراہ کو پہلے پچاڑتے ہیں، فارسی سربراہ کو پہلے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن نے مسلمانوں سے کہا ہے قاتلوا ائمۃ الکفر، لیکن اہل کفر سربراہ کو پہلے مارنا چاہتے ہیں تاکہ لشکر ختم ہو جائے۔ تو مولا کا مشورہ اس کی جان بچانے کا تھا بظاہر، لیکن حقیقت میں لشکر اسلام کو محفوظ رکھنا تھا، اسلام کو محفوظ رکھنا تھا۔ مقابل میں یہ ملعون کسی نہ کسی بہانے مولا کو ایک نظر بھی امام اس کو نہیں بھاتے تھے۔ یہی جناب سلمان فارسی فارس سے آئے ہیں، جب بیعت ہو گئی ملعون اول کی تو ایک دن اس کی ملاقات جناب سلمان فارسی سے ہو گئی۔ کہتا ہے یہ تو بنی ہاشم ہے، یہ تو ہم سے ٹکراتے ہیں، اپنے آپ کو ہم سے بڑا سمجھتے ہیں، تھے بڑے لیکن کہہ کیا رہا ہے، ہم سے بڑے سمجھتے ہیں اس لیے ہماری بیعت نہیں کر رہے ہیں، تم کیا ہو؟ بہت توجہ، میں پانی پی لوں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ تم کیا ہو جو بیعت نہیں کر رہے ہو؟ جناب سلمان فارسی نے کیا جواب دیا وہ ہمارے لیے بھی جواب ہے۔ فرماتے ہیں انی من شیعت بنی ہاشم،
میں شیعیان ہاشمی خاندان بنی ہاشم کا شیعہ ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، جب تک وہ بیعت نہیں کریں گے مجھ سے بیعت کی توقع مت رکھنا۔ جناب سلمان فارسی نے بیعت نہیں کی، یہ غلام کا حال ہے، شیعہ بنی ہاشم کا یہ حال ہے۔ دور توجہ چاہتا ہوں، مولا نے مشورہ دیا، نہیں گیا جنگ پر، جان بچا لی، لیکن خود امام کو یہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے یہ قتل ہو جائیں، کسی طریقے سے یہ مارے جائیں۔ مشورہ بھی رات کی تاریکی میں کیا گیا، خالد ابن ولید کو مقرر کیا گیا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ ایک دن صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم، ایک دن اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومن بھی ایک دیوار کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ آیا یا کچھ ہوا کہ دیوار کے اندر دراڑ پڑ گئی، قریب تھا کہ وہ دیوار گر جائے۔ امام وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے دوسری طرف آ کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھ لیا، کہا یا علی اتفر من قضاء اللہ و قدر، اللہ کی قضاء و قدر سے بھاگ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں۔ اتفر، فرار کرار سے کہہ رہا، آپ فرار کر رہے ہیں۔ اتفر من قضاء اللہ و قدر۔ اب امام نے کیا جواب دیا وہ میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے میرا جواب سنیے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر۔ حیدر کرار علیہ السلام سے تم بھگوڑے، تم فراری، تم فرار، یہ کہہ رہے ہو کہ قضاء و قدر الہی سے آپ فرار کر رہے ہیں۔ مطلب کیا تھا اس کے کہنے کا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اگر آپ کی موت لکھی ہے اسی دیوار کے نیچے دب کر کے مرنے کا تو آپ بچ نہیں سکتے، اور اگر آپ کی موت نہیں لکھی ہے تو آپ وہاں سے ہٹ کیوں رہے ہیں؟ میں کہوں گا یہی بات میں تم سے کہتا ہوں، جنگ احد میں، جنگ بدر میں اگر تمہاری موت لکھی تھی تو فرار کیوں کیا؟ مرتے مرتے قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے۔ شہدائے بدر کو ہم سلام کرتے ہیں، شہدائے احد کی زیارت پڑھتے ہیں، باقاعدہ زیارت مفاتیح میں، دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی شہدائے احد کی خاص زیارت جناب امیر حمزہ کی، ایک شہید کا اضافہ ہو جاتا۔ آج تمہارے چاہنے والے ہم سے رضی اللہ عنہ کہلوانے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم صرف رضی اللہ عنہ نہ کہتے، السلام علیکہ یا فلان کہتے، مگر تم شہید تو ہو جاتے۔ تو اگر تمہاری موت حتمی تھی تو وہاں مر جاتے، فرار کیوں کیا؟ بہت توجہ، امیر المومنین علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ امام نے فرمایا افروا من قضاء اللہ و قدرہ الی قضاء اللہ و قدرہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد پر۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے۔ میدان، توجہ، میدان جنگ سے فرار حرام ہے۔ 7 بڑے گناہان کبیرہ میں سے ایک الفرار من الزحف، یعنی میدان جنگ سے بھاگنا ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ غیر میدان جنگ میں جان کا بچانا واجب ہے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اگر میدان جنگ میں نہیں ہیں، پانی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، دیوار کی وجہ سے، چھت سے گرنے کی، کسی بھی وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچانا واجب ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اپنی جان کا بچانا غیر میدان جنگ میں واجب ہے، میدان جنگ سے فرار کرنا حرام ہے۔ میں علی ابن ابی طالب دیوار سے بچ کر کے قضاء و قدر الہی اول سے ہٹ کر کے دوسری قضاء و قدر الہی کے تحت آ کر کے واجب پر عمل کر رہا ہوں، تم میدان جنگ سے فرار کر کے حرام پر عمل کر رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر۔ جنگ میں فرار کرنا حرام ہے، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے فرار اختیار کیا، تم فعل حرام کے مرتکب ہوئے۔
اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے دیوار کی اوٹ چھوڑی، چونکہ میرے اوپر واجب تھا جان کا بچانا، اس لیے میں وہاں سے ہٹا۔ اب بات آ گئی تو ذکر کرتا چلوں۔ قضاء و قدر کے سلسلے میں ان بھگوڑوں اور ان کے سربراہوں کا کوئی ایک کلام بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ واقعہ ضرور ملتا ہے، مگر اس میں بھی قضاء و قدر کا بیان کس کی طرف سے ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے۔ بہت توجہ۔ حافظ قرآن تھا حجاج ابن یوسف، خوخار ترین بادشاہ گورنر عراق کا عبد الملک مروان کی طرف سے حافظ قرآن تھا۔ نہ جانے کتنے فضائل و مناقب امیر المومنین علیہ السلام کو جانتا تھا، اور اس کے زمانے میں امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام، ظاہراً امام سجاد ہی کے زمانے میں واصل جہنم ہوا ہے سعید ابن جبیر کو مارنے کے بعد، بہت سے سادات اور بہت سے مومنین کو قتل کرنے والا، خونخوار ترین اس زمانے کا صدام۔ پڑھا لکھا تھا، حافظ قرآن تھا، امیر المومنین کے فضائل و مناقب سے واقف تھا، لیکن بعض گتھیاں ایسی تھیں جو کسی سے سلجھتی نہیں تھیں۔ اس زمانے میں 1.5 کی مسجد بنانے والے بہت تھے، چوتھے امام کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں، ہر دور میں اس طرح کے رہے ہیں۔ 4 بدبخت اس زمانے کے درباری ملا، عمر ابن عبید جو چھٹے امام کے زمانے تک رہا، واصل ابن عطا اعتزال والا واقعہ آپ جانتے ہیں، حسن بصری اور عامر شعبی یا شعبی، یہ 4 لوگ ہیں اس زمانے کے پختہ مخالفین کے سربراہ، یہ 4 تھے۔ یہ چاروں امام اس زمانے کے، ان کا ماننے والا حجاج ابن یوسف خط لکھتا ہے، ایک ہی عبارت، ایک ہی تحریر، چاروں کے نام۔ خط میں سوال کرتا ہے کہ مجھے قضاء و قدر کے بارے میں جاننا ہے، میں الجھا ہوا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں حسن بصری، آپ کیا کہتے ہیں عمر ابن عبید، آپ کیا کہتے ہیں واصل ابن عطا، آپ کیا کہتے ہیں عامر شعبی یا شعبی۔ خط گیا، وہ عراق آیا ہوا تھا، حسن بصری بصرہ میں، دیگر جگہ لوگ تھے، سب نے خط کا جواب دیا۔ خط کے جواب میں ہر ایک کے اوپر والی سطر ایک جیسی تھی، احسن ما سمعنا فیہ قول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور توجہ چاہتا ہوں، میں نے شروع میں کہا ان کے بھگوڑوں کے، ان کے سربراہوں کے کوئی ایک قول بھی آپ کو قضاء و قدر کے بارے میں نہیں ملیں گے۔ مجھے اس وقت حفظ نہیں وہ چاروں اقوال مجلس میں پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے، حفظ کرنا چاہیے۔ بہرحال چاروں کے پاس خط گیا، ہر ایک نے خط کے جواب میں بسم اللہ کے بعد ایک فقرہ لکھا۔ ہم نے قضاء و قدر کے سلسلے میں ایسے تو باتیں بہت سنی ہیں، لیکن قضاء و قدر کے موضوع پر جس نے سب سے بہترین قول بیان کیا ہے، جس کا بیان سب سے بہترین بیان ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے قول ہیں۔ ہر ایک نے امیر المومنین کے قول کو کوڈ کیا، اور توجہ چاہتا ہوں ہر ایک کا قول، ہر ایک کی کوڈ کی ہوئی حدیث الگ تھی، یعنی 4 قول 4 ملاؤں نے، درباری ملاؤں نے حجاج کے پاس لکھ کر کے بھیجے، مگر 4 کے چاروں اقوال امیر المومنین کے ہوتے ہوئے الگ الگ تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال، واصل ابن عطا نے کچھ لکھا، عمر ابن عبید نے کچھ لکھا، حسن بصری نے کچھ لکھا، عامر شعبی نے کچھ لکھا۔ جب یہ چاروں خط پہنچ گئے تو حجاج وہ خونخوار جو امام کا اس قدر شدید دشمن تھا کہ شہادت کے بعد اسی وادی السلام اور اطراف ظاہر کوفہ میں اس نے 3000 سے زیادہ قبریں کھدوائی ہیں تاکہ مولا کی قبر مل جائے، بے حرمتی کرے، لیکن اس کے باوجود مجبور ہیں۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء کہتا ہے، چاروں خطوں کو پڑھنے کے بعد، چاروں تحریروں کو پڑھنے کے بعد امام کے 4 قول قضاء و قدر میں بہترین قول حسن بصری کی نظر میں، واصل ابن عطا کی نظر میں، ان چاروں کی نظر میں، وہ کہتا ہے کہ جتنا بہترین قول اور کلام ہمیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کا قضاء و قدر میں ملا، ایسا کوئی کلام ہمیں نہیں ملا، ہم نے نہیں دیکھا۔ جب ان چاروں خطوں کو
چاروں تحریر کو پڑھ چکا تو حجاج ابن یوسف کی ملعون کی زبان پر ایک فقرہ آیا، کہتا ہے اخذوها من عین صافیہ۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ یقیناً ان لوگوں نے بہترین سرچشمے سے، صاف شفاف مرکز سے، منبع سے اس کو حاصل کیا ہے۔ عزیزان محترم، امیر المؤمنین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی دانائی، علم و فضل کا اعتراف حجاج ابن یوسف جیسے انسان نے کیا ہے۔ توجہ، ربیع ابن خیثم، اسی سے ربط دیتے ہوئے ہم آپ جانتے ہیں، یہی خواجہ ربیع کے نام سے جو مشہور ہے ظاہراً وہی ہے، ربیع ابن خیثم 8 اس زمانے کے زہاد ثمانیہ، عباد ثمانیہ، نساک ثمانیہ کے نام سے مشہور لوگوں میں سے ایک۔ کون؟ ربیع ابن خیثم۔ بولتے ہی نہیں تھے کچھ۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک کلام ملتا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے استغفار کیا، پتہ نہیں کیسے جاہل انسان تھے، مگر امام کے صاحب بھی تھے، اس لیے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتے۔ یہ شخص جو مخالفین کے نزدیک مسلم عابد و پارسا، زاہد اور عابد انسان ہے۔ 8 لوگوں میں جو مشہور لوگ 8 تھے، زہاد ثمانیہ کے نام سے مشہور، ان میں سے ایک ربیع ابن خیثم ہے۔ ایک دن ان کے سامنے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، کسی نے تذکرہ کیا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں مجھے بہت تعجب ہے، مجھے بڑی حیرت ہے۔ بہت توجہ، کہتے ہیں جن جن لوگوں نے انہیں چاہا غرق ہو گئے سمندر میں محبت علی ابن ابی طالب کے، یعنی ہلکی پھلکی محبت نہیں رکھی۔ بہت توجہ، جس نے چاہا علی ابن ابی طالب کو، اس نے ٹوٹ کر کے چاہا، شیفتہ و فریفتہ ہو گیا، امام کا عاشق ہو گیا۔ اور جس نے دشمنی کی، ربیع ابن خیثم کہہ رہے ہیں کیا؟ جس نے دشمنی کی، اس نے بھی ہلکی پھلکی دشمنی نہیں کی، ٹوٹ کے دشمنی کی۔ بغض علی ابن ابی طالب میں ڈوب گئے، جیسے محبان علی ابن ابی طالب ان کی محبت میں ڈوب مرے، اسی طریقے سے دشمنان علی ابن ابی طالب بغض امیر المومنین میں، کینے میں، حسد میں ڈوب مرے۔ ربیع ابن خیثم کون ہے؟ جن کے سامنے پوری تاریخ ہے، محبان علی میں، دوستان علی میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ربیع ابن خیثم بھی یہ احساس کر رہے ہیں، جس نے علی کو چاہا ٹوٹ کر کے چاہا، جس نے دشمنی کی اس نے ٹوٹ کر کے دشمنی کی، اپنا سب ظاہر کر دیا، منافقت نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں اگرچہ دشمنی امیر المومنین نفاق کی علامت ہے، لیکن کہنے کا ان کے مطلب یہ ہے کہ کھڑے تھے، دونوں قسم کے لوگ کھڑے تھے، دشمنی کرنے والے بھی کھڑے، دوستی کرنے والے بھی کھڑے۔ اب اس کے بعد میں مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ کون؟ محبت علی میں ڈوبے ہوئے میثم تمار، حجر ابن عدی، قنبر، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب عمار یاسر، جناب مقداد اسود الی آخر، پوری تاریخ ہے جناب ربیع ابن خیثم کے سامنے۔ مقابل میں دشمن کون؟ کھڑے، معاویہ، آپ حضرات کی امی جان، طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن زبیر، عمرو عاص، معاویہ، مروان، اور صرف ان کا کیوں، ان کے گرو گھنٹال کا تو میں نے نام نہیں لیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 سب پہ لعنت۔ ان سب ملعونوں نے ٹوٹ کر کے دشمنی کی۔ بہت توجہ، ان دونوں فقرے کے بعد، بہت توجہ چاہتا ہوں، ان دونوں فقرے کے بعد انہوں نے جو عبارت ذکر کی ہے، میری تو پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ما رأیت احدا یجد فی الحکم، پہلے میں الحکم پڑھ رہا ہوں، یجد لہ فی الحکم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو پاتا ہو علی ابن ابی طالب میں، حکم میں۔ یہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا
کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. در حقیقت یہ مادہ وجدہ سے نہیں ہے، وجود سے نہیں ہے، اس کا تعلق وجدان، ایک وجدان جو ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک وجدان کے معنی ہے دشمنی اور غضب اور غصہ. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے بخاری میں موجود ہے کانت واجدہ، واجدہ یعنی غاضبہ، ان کتوں کے اوپر جناب سیدہ صلوات اللہ غضبناک تھیں. تو وہ یہاں پہ معنی کیا ہے؟ یعنی غضبناک، غصہ ہونا. ربیع ابن خیثم امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں پہلے یہ کہہ چکے، جنہوں نے چاہا ڈوب کر کے چاہا، جنہوں نے دشمنی کی کھل کر کے دشمنی کی، لیکن اس کے باوجود چاہے دوست ہوں چاہے دشمن ہو، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہیں پایا ما رأیت احدا یجد لہ فی الحکم، میں نے کسی کو علی ابن ابی طالب کی دانائی حکمت کے سلسلے میں شک و شبہ کرتے ہوئے، غصہ ہوتے ہوئے نہیں پایا. جس نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں چاہے دشمنی کی ہو چاہے دوستی کی ہو، علی ابن ابی طالب کی حکمت اور دانائی کو، علم و فضل کو مانا. ملعون ثانی نے کہا تھا اقزانا علی، ہم میں سب سے بڑے قاضی امیر المومنین علیہ السلام ہیں. یہ قاضی نہیں کہہ رہا ہے، مہر لگا رہا ہے کہ جتنے علوم درکار ہیں قضاوت میں وہ سب امیر المومنین میں تام ہیں. صلوات پہ محمد علیہ محمد. ربیع ابن خیثم کہتے ہیں دشمنوں نے بھی تعریف کی، دوستوں نے بھی تعریف کی. کس چیز کی؟ مولا کے علم و دانائی اور حکمت کی. اور پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی. 269 نمبر آیت، یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند متعال جسے چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، لیکن جسے حکمت مل جاتی ہے اسے خیر کثیر مل جاتا ہے. آیت کی تلاوت کی، اس سے پہلے کیا فقرہ کہا تھا؟ لم اجد احدا یجد لہ فی الحکم، میں نے حکمت کے معاملے میں کسی کو علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں منہ بناتے ہوئے نہیں پایا، غصہ ہوتے ہوئے نہیں پایا. یعنی ہر ایک نے علم و فضل علی ابن ابی طالب کا اعتراف کیا. بس یہی ایک فقرہ کہا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. پوری تاریخ میں ربیع ابن خیثم کی اور مجھے امام حسین السلام کے سلسلے میں ایک فقرہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے یہ فقرہ، اور کچھ نہیں ملتا. تھے ان کے زہاد ثمانیہ میں سے کہے جاتے تھے، بہت عابد و پارسا انسان تھے، بولتے ہی نہیں تھے، بہت کم قلیل الکلام تھے. 2 مرتبہ کا کلام آپ کے سامنے ہے. کیا کہا؟ بس اتنا کہا، میں نے کسی کو حکمت کے سلسلے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نہیں پایا. یہ ایک فقرہ ان کے لیے وبال جان بن گیا. ربیع ابن خیثم ربیع ابن خیثم جو زہاد ثمانیہ میں سے ہیں، جو ان کے اپنے ہیں، ہمارے علماء بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے اس فقرے کے بعد اور آیت کے کوڈ کر دینے کے بعد روایت کہتی ہے کہ ربیع ابن خیثم کے لیے تاریخ میں ذکر ہوا ہے، ان ربیع ابن خیثم ترابیون. یہ تو شیعہ ہو گئے ہیں، یہ تو رافضی ہو گئے ہیں. کیا کہا تھا کہ علم و دانائی میں، حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور ایک آیت کوٹ کر دی. کون سی آیت؟ یہی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر مل گیا. ربیع ابن خیثم جو نہ بولنے والے ہیں، انہوں نے ایسا کیا بول دیا کہ جس کے بعد اسی ایک فقرے کے بعد جناب ربیع کو کہا گیا یہ ترابی ہیں، یہ بو ترابی ہو گئے ہیں. میں کہوں گا اے مسلمانوں، اے ربیع خیثم کو ترابی کہنے والو، تمہیں بھی میدان محشر میں یا لیتنی کنتو ترابا کہنا پڑے گا. تراب تو سب ہیں، مٹی تو سب ہیں، کافر میدان محشر میں کون سے کافر؟ روایت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. کافرین ولایت مسلمان ہیں جو کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، مٹی نہ ہوتے، کاش ہم بو ترابی ہوتے. چلو اپنے محمد و آل محمد پر.
تو ربیع ابن خیثم ربیع ابن خیثم تو رابی کہلائے گئے. کیا وہ مٹی کے تھے؟ سب مٹی کے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ ایک فضیلت امیر المومنین بیان کرنے کے جرم میں، ایک فضیلت امیر المومنین بیان کرنے کے جرم میں اور ایک آیت کی تطبیق کرنے کے جرم میں جناب ربیع کو ترابی کہا گیا. اچھا ہوا کہ ایسے مسلمان رسول اسلام کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ اگر پیغمبر کی زبان سے یہ سنتے قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، حکمت اللہ نے جو کچھ انسانوں کو عطا کی ہے اس کے 10 حصے کیے گئے ہیں. 9 حصے علی ابن ابی طالب کو، 10ویں میں بھی سب کے ساتھ شریک ہیں. پوری کائنات جتنی بھی سوجھ بوجھ رکھتی ہے، لقمان حکیم جتنی بھی ان کی حکمت کا چرچا ہے، وہ ایک حصے میں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سب کے مالک ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اچھا ہوا کہ ایسے مسلمان رسول اسلام کے زمانے میں نہیں تھے. اگر رسول اسلام سے یہ سن لیتے انا مدینۃ الحکمت وانت بابھا یا علی، میں تو حکمت کا شہر ہوں، علم کا شہر تو وہی ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، آپ اس کے دروازہ ہیں. تو یہ لوگ بھی نہ صرف یہ کہ ربیع ابن خیثم کو بلکہ رسول خدا کو بھی بو ترابی کہہ دیتے. بہت اچھا بات ہے. صلی اللہ علیہ محمد والوں پر. ایک اور بات اور آپ کی زحمت تمام. برابر ہم سنتے رہتے ہیں، روایات موجود ہے مخالفین کے ہاں بھی ہمارے یہاں، کہ رسول خدا کے دست مبارک پر سنگریزوں نے تسبیح پروردگار کی. المناقب میں ابن شہر عاشور نے، دیگران نے، سب نے لکھا ہے، مخالفین کی کتابوں میں بھی موجود ہے، انکار نہیں کر سکتے کہ رسول خدا کے دست مبارک پر سنگریزوں نے تسبیح پروردگار کی. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. وہ سنگریزے دست مبارک پر آنے کے بعد کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ کی مدح و ثنا کر رہے تھے. یہی نا. نہیں ملتا، میں نے نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو بتائے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں نے نہیں دیکھا کہ سنگریزوں نے دست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے کے بعد رسول خدا کی رسالت کی گواہی بھی دی ہو. اور پتھروں نے گواہی دی ہے، درخت نے، جانور نے، مختلف چیزوں نے گواہی دی ہے. یہ سنگریزے جو دست مبارک کے رسول خدا پہ پہنچے تھے، انہوں نے اللہ کی تسبیح کی ہے، خدا کی کبریائی کی گواہی، پاک و پاکیزگی کی، طہارت کی گواہی، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے. مگر رسول خدا کی نبوت کا، رسالت کا، خاتمیت کا اعلان اور اقرار کیا ہو نہیں ملتا. جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول خدا کہتا ہے وہ بھی کوئی ہنر دکھائے. ارے بولنے والے جانور ہی ان کے خلافت کی گواہی دیں، کم سے کم ان کے ہاتھوں پہ پہنچ کر کے کوئی مچھر مکھی ہی رسول خدا کی رسالت کا نغمہ پڑھے، توحید کا کہ گیت گائے. ہوا کبھی ایسا؟ کبھی کچھ سنا نہیں. جانور نہیں بولے، بے جان پتھر کیا بولیں گے. مگر جناب سلمان فارسی سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم بزم رسالت میں حاضر تھے. کننا جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جمع متکلم کا صیغہ ہے. میں اکیلا نہیں تھا، ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. اصحاب کا مجمع تھا، مسجد میں تھے. کہاں تھے؟ دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. جناب سلمان فارسی کون؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. یہ واقعہ کسی اور صحابی سے نقل نہیں ہوا ہے، صرف سلمان فارسی سے. بیان سب کے سامنے ہوا ہے مگر نقل کون کر رہا ہے؟ ایک اکیلا جناب سلمان فارسی. کیوں؟ لأنی من شیعت بنی ہاشم. نقل کر رہے ہیں کن جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے میں ہم نے دور سے ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا. جیسے اس شخص کو آتا ہوا دیکھا، رسول خدا جھکے اور زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے. اصحاب جو مزاج پیغمبر کے شناسہ نہیں تھے وہ تو یہی سمجھے ہوں گے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ لگتا ہے قریب آنے کے بعد اس کو ماریں گے.
جناب سلمان فارسی نقل کر رہے ہیں کن جلوسن عند النبی اذ دخل علینا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. رسول خدا کھڑے تھے، بیٹھے، جھک کر کے سنگریزے کو اٹھایا، کئی عدد الحسات لفظ استعمال ہوا، جمع کیسے کا استعمال ہوا ہے، کئی سنگریزے اٹھائے. دست پیغمبر پر سنگریزے خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، کوئی تسبیح و تحلیل نہیں ہو رہی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. وہ شخص آنے والا کون؟ امیر المومنین علیہ السلام. جب وہ قریب آ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سنگریزوں کو جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کئی عدد تھے، مولا امیر المومنین کے ہاتھ کو کھولا اور ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا. فَمَسْتَقَرَّتِ الْحَسَاةُ فِي كَفِّ عَلِيٍّ حَتَّى نَطِقَتْ. ابھی یہ سنگریزے امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک میں، دست ید اللہ میں پہنچے تھے کہ نطقت بولنا شروع کر دیا. وہ پتھر، وہ سنگریزے جو نبی کے ہاتھوں پر پہلے تسبیح پروردگار کر چکے ہیں مگر رسول خدا کی رسالت کی گواہی نہیں، آج وہ پتھر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پہنچے. مخالفین تو کہہ دیں گے رسول خدا نے چھوا تھا ایسا ہوا ہے، تو آپ کے بھی گرو گھنٹال لوگ لے لیتے، ان کے بھی ہاتھ میں تسبیح و تحلیل کر لیتے. بہرحال توجہ چاہتا ہوں. ادھر مستقرت الحسات فی کف علی، جناب سلمان فارسی نقل کر رہے ہیں، حتی نطقت، ادھر امیر المومنین کے دست مبارک پر پہنچے، ادھر پتھروں نے بولنا شروع کیا. کیا بولنا شروع کیا؟ عزیزان محترم، واقعہ نقل کر چکا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ دست رسول خدا پر تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے. مگر آج امیر المومنین کے ہاتھوں پر یہ پتھر پہنچنے کے بعد صرف گواہی نہیں دے رہے ہیں اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کی، رسول خدا کی رسالت کی بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں، بہت توجہ، صیغہ جمع کا استعمال کیا تھا، نقل کرنے والے ڈھیر ہونا چاہیے تھے مگر سلمان فارسی نے صرف نقل کیا. اور یہ پتھر الحسات جمع ہیں، ایک پتھر نہیں کئی پتھر تھے. دست امیر المومنین پر پہنچنے کے بعد ہر پتھر بول رہا ہے اور متکلم وحدہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی ہر پتھر گواہی دے رہا ہے. کیا گواہی دے رہا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبعلی ولیا. صلی اللہ علیہ اگر آج سے پہلے رسول خدا کے ہاتھوں پر تسبیح پروردگار ہو رہی تھی، مسلمان اگر تھے پتھر تو ادھورے تھے. لیکن آج اگر صرف 2 گواہیوں پر ٹھہر جاتے دست خدا میں پہنچنے کے بعد تو میں کہہ دیتا آج کامل مسلمان ہو گئے. نہیں عزیزو، یہ پتھر آج صرف مسلمان نہیں ہوئے ہیں بلکہ ضمیر مذکر عاقل کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں. وہم بشہاداتہم قائمون، 3 گواہی دے رہے ہیں، پکے مومن ہو چکے ہیں. ادھر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پر ان پتھروں نے پہنچنے کے بعد صیغہ مفرد، یعنی ہر پتھر یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر راضی اور خوشنود ہوں، میں رسول خدا کی رسالت کے اوپر راضی و خوشنود ہوں، میں امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر راضی و خوشنود ہوں. تینوں گواہی دے رہے تھے. ادھر پیغمبر اسلام نے فرمایا من اصبح للہ راضیا فقد امن من خوف اللہ و عقابہ. بہت توجہ چاہتا ہوں، آخری بات ہے، اس پر آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. ان پتھروں نے ہم مومنین کی طرح، ان پتھروں نے ہم مومنین کی طرح لا الہ الا اللہ پہ نہیں ٹھہرے، محمد رسول اللہ پہ نہیں ٹھہرے، علی ولی اللہ بھی کہا، وب علی ابن ابی طالب ولیا، اور پیغمبر اسلام نے
فوراً مجمع کے طرف رخ کیے بغیر امیر المومنین سے خطاب کر کے من کا لفظ استعمال کیا، من اصبح لک راضیا للہ، اے علی ابن ابی طالب اللہ کی الوہیت پر بہت راضی ہیں، میری رسالت کے اوپر بہت راضی ہیں، معیار صرف اللہ کی رضایت، اللہ سے رضایت، میری رسالت پر رضایت کافی نہیں ہے۔ من اصبح لک راضیا للہ، خدا کی خاطر جو شخص آپ سے خوشنود ہوگا، ماں نہیں استعمال کیا ہے، من استعمال کیا ہے، ہر وہ ذی عقل، ہر شعور رکھنے والا جو بھی امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر راضی ہوگا، خداوند متعال کے خوف سے وہ محفوظ رہے گا، ومن عقاب ہی، اور اس کے اوپر عقاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ رسول اسلام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ابتدائے گفتگو میں نے کہا تھا وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، پیغمبر اسلام یہ فقرہ ارشاد فرما کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں یہ سنگریزے بے جان ضرور ہیں مگر بے شعور نہیں ہیں، بے جان ضرور ہیں مگر بے عقلے نہیں ہیں، یہ عقل کے دائرے میں داخل ہو جانے والے پتھر ہیں۔ جس طرح سے مومنین لا الہ الا اللہ کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ، علی ولی اللہ کی گواہی کے بعد عذاب خدا سے بچ جاتے ہیں، اسی طریقے سے میں رسول خدا آج گواہی دے رہا ہوں کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر آنے والے پتھر صرف مسلمان نہیں پکے مومن ہو چکے ہیں، یہ جہنم میں کا ایندھن نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ من اصبح لک راضیا للہ، جو آپ کے اوپر راضی ہوگا، آپ سے خوشنود ہوگا، آپ کی امامت و ولایت کا قائل ہوگا خدا کے لیے، امن من خوف اللہ و عقابہ۔ یہ پتھر آج بظاہر پتھر ہیں لیکن یہ پتھر بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ ایک بیٹے کو باپ کے مرنے کی برسی پر عرصہ دینے کے لیے اور مصائب اہل بیت سننے کے لیے، فضائل اہل بیت سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ میدان کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر اکیلے پہنچے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا قاسم نام کا، اسی لیے جناب حبیب کی کنیت ابو القاسم ذکر ہوئی ہے۔ حبیب ابو القاسم 75 برس سے لے کر کے 80 برس تک عمر لکھی گئی ہے، لیکن بیٹا 14-15 سال کا تھا۔ بلغ کان مراہقاً، مراہق کہتے ہیں جو قریب بلوغ ہوتا ہے، 13-14 سال کے تھے جب سر جناب حبیب کوفہ میں پہنچا ہے اور بیٹے نے ملعون کے ہاتھ میں اپنے بابا کا سر دیکھا ہے تو طاق میں تھا، پتہ چل گیا، اس کو اندازہ ہو گیا کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو چاہتے ہو؟ کہا ہاں پوچھ رہے تو بتا رہا ہوں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں سر ہے نا، یہ میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ وہ ڈرا اور کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ سر تمہیں نہیں دے سکتا، مانگا بچے نے، قاسم نے، میں یہ سر تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اس سر کو لیا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر انعام پاؤں۔ جناب حبیب کے بیٹے نے بہت پیارا جملہ کہا، تم انعام کے چکر میں ہو، خدا تمہیں واصل جہنم کرے، خدا کے ثواب کے بجائے تم نے اپنے امیر کے ثواب کو اور اجر کو بہتر سمجھا، اور اس کے بعد طاق میں لگا رہا، یہاں تک کہ مصعب ابن زبیر نے جب کوفے پہ چڑھائی کی اس دوران یہ پہنچ گیا اس خیمے میں جس میں وہ ملعون حبیب کا سر لینے والا ملعون موجود تھا، جا کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ جناب حبیب کا بیٹا کربلا نہیں پہنچ سکا تھا، اس نے اپنے باپ کا انتقام لیا۔ کیا انتقام پورا ہو گیا؟ نہیں عزیزو، بس کہنا یہ ہے
کہ جذبات ایسے ہونا چاہیے، صرف امام منتقم نہیں، ہم آپ سب کے سب بھی اپنے اندر جذبہ انتقام رکھیں تمام دشمنان اہل بیت سے، بالخصوص ان کے سربراہوں سے۔ دوسرے اسدی جناب مسلم ابن اوسجہ، یہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بھی عمر 80 کے آس پاس ذکر ہوئی ہے، لیکن کنیز سے یا بہرحال جس سے بھی شادی کی تھی ان سے بھی آپ کا ایک بیٹا تھا، خلف نام تھا اس کا، مولا کی چاہنے والی تھی۔ مسلم ابن اوسجہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی کربلا پہنچے تھے۔ جب جناب مسلم ابن اوسجہ زخمی ہو کر کے گھوڑے سے گرے ہیں، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان میں جناب حبیب بھی تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو، مسلم ابن اوسجہ کے سر کو اپنے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں، مسلم نے آنکھیں کھول دیں۔ اتنے میں جناب حبیب نے مسلم سے کہا، ہے مسلم، انا فی اسرکا، میں آپ کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آنے والا ہوں، لیکن آپ میرے دوست ہیں، میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ وصیت کرتے، اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ جو بھی وصیت کرتے اس کے اوپر عمل کرتا، لیکن آج کوئی ایسی وصیت نہیں آپ کریں کہ جس کے میں انجام نہ دے سکوں، لیکن پھر بھی چاہتا ہوں کہ کچھ کہیں، کچھ بولیں۔ روایت کہتی ہے او بیدہ الی الحسین علیہ السلام، تھر تھراتے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مسلم ابن اوسجہ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، بول نہیں سکے، لیکن روایت میں ذکر ہوا، بعض نے لکھا ہے اسی کا بہذا یا اسی کا بہذا الغریب، میں اس غریب پردیسی فرزند زہرا کی تمہیں سفارش و وصیت کرتا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، افعل ورب الکعبۃ، اے مسلم ابن اوسجہ تم مجھے سفارش کر رہے ہو، تم مجھے وصیت کر رہا ہو، میں تو خدمت کرنے کے لیے، راہ حسین میں شہید ہونے کے لیے آیا ہی ہوں۔ ہاں عزیزو، جناب حبیب ابن مظاہر نے وصیت مسلم پہ بھی عمل کیا، اپنی دوستانے کا بھی بھرم رکھا۔ ادھر جناب مسلم ابن اوسجہ نے دم توڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام جناب حبیب کی مدد سے مسلم ابن اوسجہ کے لاشیں کو وہاں پہ لے آئے جس خیمے میں شہداء کے لاشیں رکھے جا رہے تھے۔ روایت کہتی ہے ادھر امام حسین علیہ السلام اس خیمے سے باہر نکلے، ادھر دیکھا خلف مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا تلوار حمائل کیے ہوئے میدان کی طرف جانے کے لیے مولا کے قریب آیا، مولا میں بھی مرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، اے خلف تمہاری مادر گرامی کے لیے یہی کیا کم ہے کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں خیمے میں واپس ہو جاؤ۔ کتنا مطیع اور فرما بردار تھا، ماں کے حکم سے باہر آیا تھا، امام کے حکم سے خیمے کی طرف واپس جانے لگا۔ پشت خیمہ سے ام خلف نے پکار کے کہا، اے مولا میرے پاس آپ کی نصرت کے لیے کچھ نہیں ہے، میں خاتون ہوں، میرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، اے مولا میرے شوہر کی قربانی آپ نے قبول فرمائی، میرے بیٹے کی بھی قربانی قبول کیجیے۔ مولا نے اس عورت کا بھرم رکھا، اس کی بات کو سنا، بیٹے کو بھی اجازت دی، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا اے ام خلف تم نے اپنے بیٹے کو سنوارا، شہید ہو گیا،
لیکن اے ام خلف مسلم ابن اوسجا نے مولا کا ساتھ دیا، تمہارے بیٹے نے بھی شہید ہو کر کے قربان ہو کر کے مولا کا ساتھ دیا، لیکن تمہاری قربانی چاہے شوہر کے ذریعے چاہے بیٹے کے ذریعے اور تمام اہل حرم کی قربانی کامیاب رہی، قبول ہو گئی، لیکن اس کے باوجود غریب صحرا 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں بچ نہیں سکا۔ چند قدم کے فاصلے پہ بہن پکارتی رہی اور گردن میں جدائی ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق زہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا بصیر المستودع فیہا۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی مشہدی، مرحومہ حسینہ بانو، مرحوم زوار محمد شعبان، مرحومہ خدیجہ بانو اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ساتھ فرما۔